ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا۔ آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی، ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے۔ ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو۔ تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے۔ ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں۔ ہم نے ظہر پڑھ تو لی، لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتے، کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے، ایک نماز کا ٹائم، فوراً دوسری نماز، فوراً تیسری نماز، فوراً چوتھی نماز، فوراً 5ویں نماز۔ اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، قبلے کی طرف پڑھو۔ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے، اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو۔ چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں۔ اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا۔ تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولے نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل اس کو، کوئی بات نہیں، ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا، پائلٹ نے، کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نا کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔
اللہ نے نہیں چھوڑی. میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, شاپنگ میں نمازیں. او بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں کہ نہیں, اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو, سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا, جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے, ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی, نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے, تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے, تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی, قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرا, تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا, جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی وہ
डेथ हुई, शोहर का चेहरा देखने के लिए जा रही हैं अस्पताल, फिर वो फलाने के काम से जाना है तो आज फलाने के काम से जाना है, तो आज यूं करना है, आज ये करना है, ये फलाने पोर्शन में चली जाती हूँ, मामू के घर जाके इद्दत गुजार लेती हूँ। भाई अल्लाह ताला ने जो इद्दत के हकाम दिए हैं, शौहर की डेथ होते ही औरत की इद्दत बोलो शुरू। और इद्दत में 2 काम लाजमी है, घर से नहीं निकलना है, जीनत इख्तियार नहीं करनी। अब इसमें लोग हमें तंग करते हैं, यार वो चेहरा देखने जाना चाहती है हॉस्पिटल में, भाई शौहर को घर ले आओ। अगर बीवी ने अपने शौहर को देखना है, मैयत को घर ले आओ, औरत नहीं रोड पे आ सकती। जनाजे की चारपाई के पीछे पीछे जा रही होती है घर से बाहर निकल के, फिर अल्लाह को गजब आएगा। जब मैंने एक ऑर्डर दे दिया है उसको हल्का क्यों ले रहे हो? अयादत के लिए नहीं जा सकती वो, समझ रहे कि भाई फला बीमार है तो चलो मैं अयादत के लिए चली जाऊं, फला की डेथ हो गई चलो मैं ताजियत के लिए। हज खत्म हो जाता है उससे। हज की कितने मसले आते हैं, औरत ने हज की दरख्वास्त दी हुई है, नाम आ गया, हज पे जाने की तैयारी हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया, अब जिस दिन जाना है 4 महीने तो हो जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे। तो हम कहते हैं भाई 10 दिन क्या, 1 घंटा भी रह गया हो ना 4 महीने 10 दिन होने में, आपको 1 घंटा पहले भी निकलने की इजाजत नहीं। बेशक हज जाया हो जाए कोई बात नहीं, हज कैंसिल हो जाए, क्योंकि हज की फर्जियत पे इद्दत मुकद्दम है। हज अगले साल भी हो सकता है, इद्दत थोड़ी हो सकती है। तो हाँ, ये अल्लाह ने आसानी रख दी है कि जिस औरत का कोई कमाने वाला ना हो, अल्लाह ने लचक, जहां शदीद जरूरत थी वहां अल्लाह ने खुद बहुत लचक रख दी कि भूखे तो नहीं मर सकते ना, कमाने वाला कोई नहीं है तो कमाने के लिए जा सकती है, मजबूरी है भाई कमाना। उसमें फुक़हा ने बयान किया, दिन दिन में जाए बगैर जीनत इख्तियार किए, और दिन दिन में वापस आ जाए, और सिर्फ कमाने की हद तक बाहर निकले, इधर उधर ना जाए। अब इसमें खवातीन ये क्यों, ऐसे क्या? भाई अल्लाह का हुक्म है, अब उसमें आपको चूनो चिरा की इजाजत बोलो नहीं है, बस ऑर्डर दे दिया। फिर अल्लाह ने यह भी हुक्म नाजिल कर दिया कि अगर औरत प्रेगनेंसी में है तो बच्चा होते ही उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के ऑर्डर के सामने कैसे अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करते थे। एक सहाबिया को हमल था, उनके शौहर की डेथ हुई है और इधर बच्चा पैदा हो गया, उधर डेथ हुई और इधर फौरन ही। अब उनको ख्याल हुआ भाई इतनी जल्दी तो इद्दत पूरी नहीं होती, तो क्या करना है? नबी ने से मसला पूछा कि आपने फरमाया खत्म। जब अल्लाह ने कह दिया व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना, कि हमल वाली औरत की इद्दत यह है कि बच्चा जन ले, तो बच्चा जन दिया तो अल्लाह ने तो नहीं कहा कि 1 सेकंड बाद जने या 1 साल के बाद जने, अल्लाह ने ये कहा है अल्लाह ने कुरान में। तो हमारे नबी भी अल्लाह के हुक्म को कैसे फॉलो करते थे ना। अगर यही बच्चा पहले पैदा हो जाता, पैदा होते ही शौहर की मौत हो जाती, फुक़हा बहुत बारीक मसाइल बयान करते हैं और आजकल के स्कॉलर ना उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये इतनी इतनी बातों में लोगों को उलझाया हुआ है। फुक़हा ने बयान किया है कि इधर बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि ऐसा मुमकिन है, कानून जब लिखा जाता है तो इम्कान को भी लिखा जाता है कि अभी आधा बच्चा पैदा हुआ है और शौहर की डेथ हो गई तो क्या होगा। एक है बच्चा पैदा होते ही शौहर की डेथ हो जाए, तो बच्चा चूंकि पहले पैदा हुआ है, शौहर की डेथ बाद में हुई है, तो अब इद्दत क्या होगी? अब 4 महीने 10 दिन चलेगी। इधर शौहर की डेथ हुई और फौरन बच्चा पैदा हो गया तो इद्दत खत्म। अब ऐसे भी केस क़यामत तक के लिए दीन आया है ना, ऐसा भी मुमकिन है कि शौहर की डेथ हुई और बच्चा आधा पैदा हुआ है और इधर डेथ हुई उसकी, यानी विलादत हो रही थी और शौहर का इंतकाल हो गया। इम्कान तो है ना, लॉ जब लिखा जाता है ना तो उसमें इम्कानात भी लिखे जाते हैं। तो फुक़हा ने इस पे भी बहस की है कि उस सूरत में क्या होगा, या औरत कंफ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा कि जब इत्तला मिली है तो बच्चा पैदा हो चुका था या नहीं हुआ था, इसके भी फुक़हा ने हकाम लिखे हैं। तो बहुत बारीकियों में जाके, ताकि आइंदा आने वाले लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप किताब में जाके देखो, हर मसला फुक़हा ने डिस्कशन की है और उसको बयान किया है। तो जरा से फर्क से इद्दत का हुक्म चेंज, लेकिन क्यों इतना एहतियात क्यों? भाई अल्लाह का जब लॉ है तो वो 2 और 2 4 की तरह है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अब अल्लाह ने कह दिया कि भाई जो हमल वाली औरत है उसका बच्चा पैदा होते इद्दत खत्म, अगले सेकंड में बच्चा पैदा हुआ इद्दत खत्म। हजरत आयशा का कौल है या किसी सहाबी का कि शौहर को अभी गुस्ल भी दिया जा रहा हो ना, अभी दफनाया भी नहीं जा रहा है और बच्चा पैदा हो जाए तो बस खत्म इद्दत, चाहे दफनाया भी ना हो, फौरन निकाह कर सकती है वो, ठीक है ना, फौरन निकाह कर सकती है। तो अल्लाह ने इजाजत दे दी उसको। अब इसमें हिकमत क्या है हमें नहीं पता भाई, अल्लाह का हुक्म है, नस वारिद हो गई
تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سدا صحب کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ سدا صحب کب اور کس صورت میں کرنا ضروری ہے، تفصیل سے بتا دیں. نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی واجب یا رکن میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی اتنے کہنے کی بقدر تاخیر ہو جائے تو سدا صحب واجب ہوتا ہے. جیسے نماز میں جو ارکان ہے نا، رکوع ہے، قیام ہے، یہ چھوٹ جائے یا سجدہ چھوٹ جائے تو پھر سدا صحب نہیں ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ چیزیں کوئی چھوٹ گئی، جیسے اتحیات پڑھنا بھول گئے آپ، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو بھی سدا صحب واجب ہے. تاخیر ہو گئی، آپ نے اتحیات پڑھی، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کو فرض نماز یا واجب میں یا سنت موقدہ میں کھڑا ہونا تھا تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں سدا صحب واجب ہوتا ہے. باقی اس پر کتابیں ملتی ہیں سدا صحب کے مسائل پر، بہتر ہے وہ خرید لیں. سدا صحب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے سدا صحب کا صحیح طریقہ بتا دیں. بھائی محمد صدام صاحب، سدا صحب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں. اس کے علاوہ بھی سدا صحب کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں. یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سدا صحب کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے، فلاں طریقہ ہے. تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سدا صحب کے وارد ہوئے سب جائز ہیں. فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے. کیا سدا صحب کے مختلف طریقے ہیں؟ کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی میں ایک ہی طرح کا سدا صحب کیا جائے گا یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سدا صحب کیا جائے گا؟ نیز سدا صحب کا طریقہ بھی بتا دیں. مسز ملک اسلام آباد سے، سدا صحب کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پہ عمل کرنا جائز ہے. اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہا نے ہر فقی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. امام شافعی نے اپنی ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ والا طریقہ بہتر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی، امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی. تو جائز تو سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ بر صغیر میں یہاں پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو انہی کی رائے اکثر بیان کی جاتی ہے. وہ یہی ہے جو عام طور پہ مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں. اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ صاف کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے. تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے. باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے. وسوسوں کی وجہ سے کیا سدا صحب کرنا ہوگا؟ اگر نماز میں وسوسے آئے اور وسوسوں سے ہمارا دھیان کھو گیا تو کیا سدا صحب کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وسوسوں سے دھیان کھو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا. غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو غلطی ہو گئی، آپ نے نماز کے کسی رکن میں تاخیر ہو گئی یا کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ سے سدا صحب لازم ہوگا. اور واجب چھوٹنے کا یقین ہو، وہم نہ ہو، 100% یقین ہو کہ بھائی مجھ سے واجب چھوٹ گیا یا رکن میں تاخیر ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں سدا صحب واجب ہوگا. اگر یقین نہیں ہے تو واجب نہیں ہوتا. اور اگر کوئی رکن ہی چھوٹ جائے اور یقین ہو رکن کے چھوٹنے کا، جیسے رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تو پھر تو پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. کون سی غلطی سے سجدہ صحب واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ صحب کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ صحب نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے.
دیکھیں نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا۔ تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے۔ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا 1 نمبر بننا ہے۔ دیکھو کردار کا 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، 2 بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو، اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی۔ 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی۔ بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو۔ اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دیکھو۔ لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا۔ آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا۔ اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو۔ دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے۔ انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، غیرت گئی بھاڑ میں۔ ہم بھی کیا بن رہے ہیں؟ بولو نا، انگریز۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف
وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہدف ہے, یونیورسٹیوں کو بھی وہی ہدف ہے, کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے, لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت, یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے, کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے, ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں, انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے, وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے, بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے, نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے, اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف, وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے, گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے, کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ, یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے, اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی.
اب آپ کو میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا۔ جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے، جیسے کہ کر دیا ہے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ، انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں، کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی اس سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور
مختار کل، ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے. اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت. معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے. لیکن آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا،
ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے, نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا, وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے, تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو سوائے ثواب کے, کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے, بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر
ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا، ورنہ پہلی دفعہ صحابی نے بھی، نبی نے بھی انکار کیا، صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ ہوئی، صحابی نے فرمایا نہیں، گنجائش کتنے کی ہے، آپ آ جائیں. فرمایا نہیں، انکار کر دیا نا دعوت کا، نہیں آ رہے بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. فرمایا لے آئے. اب کتنے کی گنجائش ہے بھائی، لے آئے. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا، لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو، نہ جیو نہ جینے دو. محبت ہوگی تو اس میں جوس نکال لیں گے اگلے کا، یعنی خون نکال لیں گے پورا اس کا. نفرت ہوگی تو گالیاں بھر بھر کے. یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں نا، کوئی بیان میرا کسی کو پسند نہیں آیا تو گالیاں ماشاءاللہ ٹکا کے. بھائی نفرت بھی اعتدال سے کرو، محبت بھی اعتدال سے. نفرت کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے کہ کوئی ہم نے کوئی کفر تو نہیں بک دیا، ہم نے کوئی خدا نخواستہ ختم نبوت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں. کوئی چیزوں میں آپ سے اختلاف کر لیا تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصے کی کیا ضرورت ہے. تو اب دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آج کا سناؤں کہ علماء کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے مولانا طاری جمیل صاحب کراچی آئے ہوئے ہیں، شاید آج ان کا بیان بھی ہے ڈیفنس میں. مجھے کل اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میرے پاس فون آیا کہ آپ اگر ملنا چاہیں تو ان کو ڈائریکٹ کال کر لیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ کال اس لیے کہ معلوم نہیں ان کا کیا شیڈول ہے، میں ڈائریکٹ کال کروں گا تو مجھے ٹائم دے دیں گے. عین ممکن ہے ان کے پاس ملاقات کا ٹائم نہ ہو، کیونکہ وہ علماء کا بڑا اکرام کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں مجھے ٹائم بولو بھائی نہ دے دیں. جب براہ راست بات کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یار اب مولوی صاحب نے فون کیا تو آ جاؤ ملاقات کے لیے. منع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو دل سے ان کے دل میں کیا ہے یہ ایسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ان کے کسی شاگرد کو فون کیا جو ان کے ساتھ سفر میں تھے. فون کر کے کہا کہ آپ مولانا سے اپنے طور پہ، یہ نہیں بتانا کہ میرا فون آیا تھا، نام نہ لینا، اپنے طور پہ کہنا کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہیں تو ان کو میں اطلاع دے دوں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اطلاع ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں بتانا کہ ان کی کال آئی تھی، تاکہ وہ دل کی خوشی سے اگر ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے شیڈول اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ ہمیں تو ہر دفعہ شوق ہے بھائی، ہمیں تو شوق ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے گھر رکھ لیں. الحمدللہ اتنی عقیدت ہے، محبت ہے کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیں گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم اپنی محبت تو نہیں دیکھیں گے نا، ہم ان کی سہولت دیکھیں گے پہلے. ہم سے خواہش پوچھو گے تو بھائی ہمیں گھر میں رکھ لیں آپ اپنے، تو ہم جائیں گے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کے جو خاص شاگرد تھے یا ان کے ہم سفر تھے، انہیں میں نے ایک دفعہ کال کی ہے، دوبارہ کال کر کے پوچھا نہیں کہ کیا بنا، کیونکہ ان پہ بھی مسلط نہ ہو جاؤ. بس آپ نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے، وہ اپنی سہولت سے جب مناسب سمجھیں گے بات کر لیں گے. اگر ممکن ہے وہ مناسب نہ سمجھے تو ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے وہ خود یہ محسوس کر رہے ہو کہ یار ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے. مولانا کا شیڈول اتنا ٹف ہے کہ میں نے بات کی تو ٹائم دے دیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ فون کیا اور چھوڑ دیا. کل سے اب تک دوبارہ میں نے کال نہیں کی. کسی اور کی کال آئی کہ مولانا کا شیڈول بہت ٹف ہے، ان کے اتنے اسفار ہیں، ڈیفنس بیان، پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، پھر ابھی لندن جا رہے ہیں، کسی کو بھی ملاقات کا ٹائم
بولو بھائی نہیں دے, بس ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی خوش. اور ورنہ کیا ہوگا کہ یار یہ پھر آ گیا تو پھلترو کی طرح چپکی گیا ہے, ایک مصیبت یار تھوڑا سا فری کرا لیا تو اب ایلفی کی طرح چپک گیا ہے. تو بھائی خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو, دوسروں کو بھی سہولت سے زندگی بولو بھائی گزارنا. کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو, کسی کے ہاں بھی, اصول یہی ہے, کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو تو بوجھ نہ بنو کسی کے اوپر, اس کی سہولت دیکھو. یہ آداب ہیں معاشرت کے, آپس کے رہن سہن کے, جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ میں, علماء کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت, لیکن ٹینشن دے کے نہ ہو. یہ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو علماء سے محبت ہے, مولویوں سے محبت ہے. ورنہ جو میڈیا نے محنت کی ہے نا, ایسی کھرچ کھرچ کے محبت دلوں سے نکالی ہے علماء کی. میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو علماء سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اور محبت کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے, اس کا عام طور پہ پبلک کو پتا نہیں ہوتا. مثل مشہور ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس کو جان سے. ایک اندھی عورت کے بچہ ہوا تو نظر تو آ نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, اتنا گلا دبا دبا کے اس کو چوما, وہ سانس گھٹنے سے مری گیا بیچارہ. تو اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے, تو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو بیان کے لیے بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑنا, کھلانے کے لیے, اور یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے, سب لوگوں کے ساتھ یہی شکایت ہے. آپ کسی کو کسی بیماری میں پرہیز بتاؤ کہ یہ نہیں کھاؤ, وہ کہتا ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا, دعوتوں میں تو جانا پڑے گا اور نان تافتان تو کھانے پڑتے ہیں, وہاں کولڈ ڈرنک بھی ہے, وہاں رس ملائی بھی ہے, اور وہاں یہ بھی ہے, اور وہاں وہ بھی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر کھاؤ, پبلک کو خوش کرو, اور شوگر کے مریض بن کے واپس آؤ تھوڑے دنوں میں. جب شوگر کی بیماری ہوگی اس کے بعد بھی تو لوگوں سے کہو گے نا کہ یار میں نہیں کھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہے نا, یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہے. یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں. جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل, اس کا صرف قبرستان کو اور گورکن کو فائدہ ہو رہا ہے, ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہو رہا. کیا کھلایا جاتا ہے؟ کم سے کم درجے کا جو کھانا ولیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان. قورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نان. قورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا, یہ دیسی گھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے. وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا, بولے نا بولے, یہ تیل کے اثرات ہیں کہ بول نہیں رہے. وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹن. یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, بلڈ پریشر کے مریض, ہر وقت گھر میں پھڈا, کبھی کسی بات پہ ان کا میٹر گھوم گیا, کبھی لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے, یار بھائی کا کیا رہے ہیں. میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا, تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. اور جوان آدمی 30-35 سال کا, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے گھر میں, شادی شدہ آدمی, بچے بھی اس کے, سب گھر والے پریشان. وہ بھی کہتے تھے یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پرہیزی کھانے کھائیں. کہتے ہاں پرہیز تو چلتا ہے, دوا کھاتا ہوں. ایک دن کیا ہوا, لائٹ گئی ہوئی تھی کراچی میں, اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا, لائٹ نہیں تھی. تو ہم بھی گھر سے باہر نکل کے تھڑے پہ بیٹھ گئے, تھوڑا انجوائے کریں, ہوا خوری کریں. تو دیکھا کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور چمکے چمکے, جیسے دعوت سے آتا ہے نا کوئی آدمی. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار وہ شادی تھی اس میں گئے تھے. میں نے کہا ابھی آپ مرغ مسلم کھا کے آ رہے ہو, قورمہ بھی پھوڑا ہوگا تسلی سے, بریانی بھی, بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے, اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا, اور ماشاءاللہ تھے بھی گول. اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراً جا کے کیا کرو گے؟ سو جاؤ گے. میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے, اخبار میں آئے گا کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے, حقیقت میں خودکش دھماکہ نہیں ہوا ہوگا, آپ کے پھٹنے کی آواز ہوگی. وہ بی پی ہائی ہوا ہے, شوگر ابھی بھی, شوگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں, اور رات کو 1:30 بجے کھانا کھا کے, وہ بھی مرغ مسلم. اس وقت تو اگر کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی بھائی, اور کھا کے فوراً سو رہے ہیں. پھر اٹھیں گے اپنے 9 بجے 11 بجے, فجر بھی نہیں ہے, 11 بجے اٹھے پھر چلے گئے. تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کو. تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے, 2 آنسو زیادہ بہا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار, بولو بھائی, نہیں کیا. دن روئیں گے, اس کے بعد کہیں گے بھائی مرنا تو سب نہیں ہے, مرنا تو سب نہیں.
تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کرو گے نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا ثواب ہے, بعض چیزوں میں آپ کو مضبوطی دکھانی پڑے گی, پبلک کے حساب سے نہ چلیں, اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. پہلی بات تو سب کے لیے کر رہا ہوں میں, صرف اپنے لیے نہیں. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے دن کسی ولیمے میں جا رہے ہیں. سیزن چلتے ہیں نا بھی عید کے بعد شادیوں کا سیزن, تو آج ہماری فلانے کی شادی, آج فلانے کی شادی, آج فلانے کی شادی, آج فلانے کی, جا رہے ہیں. ان کو بھی میں دیکھتا تھا ہر 2 دن کے بعد کسی نے, بڑی فیملی تھی, ہر 2 دن کے بعد کسی نہ کسی کا ولیمہ ہے اور جا رہے ہیں وہ. تو پہلی بات تو یہ آپ یہ طے کریں کہ قریبی کون ہے اور دور کے بولو بھائی کون ہے. بہت قریبی رشتہ دار ان کا حق زیادہ ہے, اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. جیسے بھائی کی شادی ہے تو وہاں تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. اب اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہاں کرنا کیا ہے آپ نے, کہ رشتہ داری بھی نہ ٹوٹے اور آپ مرے بھی ٹائم پہ اپنے. سمجھ میں آ رہی ہو, مرے بھی ٹائم پہ. ویسے تو ہر ایک نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے, لیکن ہمیں وہ ٹائم تھوڑی معلوم ہے, ہم کیوں اس کو جلدی کروائیں بھائی. تو مرے بھی ٹائم پہ اپنے حساب سے. انسان کی جو نیچرل عمر ہے وہ تو 80 سال 85 90 اتنی تو چلا لیتا ہے انسان بڑے آرام سے. حکیم سعید صاحب تھے, وہ کسی کی دعوت اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. 78 سال کی عمر میں 2 گھنٹے ٹینس کھیلتے تھے وہ. حکیم محمد سعید شہید کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے. 78 2 سال بعد 80 سال کے ہونے والے تھے, اور 2 گھنٹے کیا کھیلتے تھے روزانہ اس ایج میں. کوئی دانت گرا ہوا نہیں تھا, ایسی بہترین فٹنس. یہ جم جا کے نہیں ہوئی تھی, یہ خوراک پہ کیا تھا بولو, کنٹرول اور ایکسرسائز وغیرہ یہ سب چیزیں. اور اتنے کام انہوں نے زندگی میں کیے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک شخص 24 گھنٹے میں اتنے سارے کام کیسے نمٹاتا ہے. تو بہت قریبی جو رشتہ دار ہیں, بہت قریبی بھائی بہن ہو گئے, خالہ پھوپھی ماموں چچا, یہ 4 قسم کے جو ہے نا, یہ کیا ہیں بولو بھائی قریب. اسی طرح ساس سسر, سسرال میں ساس سسر, بس آگے نہیں کہ سسر کے چچا, سسر کے ماموں, ساس کی نندوئی کی بہن. یہ لوگ بتاتے ہیں آج ان کی شادی ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں. ابے چھوڑ کے, وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا, بن بلائے مہمان بن کے گیا, بیل بجائی, میزبان نے گھر سے کوئی بندہ نکلا, کون. اب اس کو بھوک لگ رہی تھی, کھانا کھانا تھا, تو رشتہ داری تو بتانی تھی نا. تو کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کے, چچا کے, ماموں کے, خالہ کے, پھوپھی کے, دیور کے, جیٹ کے, فلانے کا فلانا ہوں. اب وہ کہاں اتنی دور اس کا دماغ. اس نے کہا یار اب رشتہ داری تو نکال لی ہے, کھلانا پڑے گا. لیکن تھا بڑا ہوشیار, گھر میں لے آیا اس کو, پلیٹ روٹی رکھی اور پلیٹ میں جو سالن تھا وہ صرف پانی تھا. کہتے یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. یعنی جتنی گاڑی رشتہ داری ہے تو اتنا گاڑا شوربہ ہے. بات بالکل صحیح ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کو جوڑنے کی اتنی ہی زیادہ بولو بھائی تاکید ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے وہ فلانے کے دمکانے کے جٹھے ننیال کے فلانے کے. بھائی اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرو, صحیح ہے. بہت زیادہ ہو گیا کزن, آگے ٹھیک ہے رشتہ ہے, جب اچھا سلوک کرو, لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر ہونے مت دو. کام بھی تو کرنے ہیں نا, ہر وقت دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں آج فلانے کی دعوت ہے, ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے, ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے, پھر ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے. پورے سال سوائے محرم کے, محرم میں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اچھا نہیں ہے, چلتی رہتی ہیں, کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کی ولیمے میں یا ان کی شادی میں تو مجبوراً جانا ہی ہے نا بھائی, یہ تو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. اب بھائی کی شادی ہے اور آپ کہو چونکہ میں پرہیز کر رہا ہوں, میں تافتان نہیں کھاتا, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید تافتان کھائے تو بم دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. بعض لوگ اتنے گول ہیں اور تافتان کھا رہے ہوتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو. ہم کھائیں تو چلو کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے, آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو, تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے قریبی رشتہ ہے, آؤں گا, لیکن میں کھانا اپنی مرضی کا کھاتا ہوں, مجبوری ہے. مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک تافتان بھی کھایا تو آپ فوراً مر جائیں گے. تھوڑا سا توریہ کرنا جائز ہے. فوراً کا مطلب یعنی 15-20 سال کے بعد, یہ بھی فوراً ہی ہے نا, ابھی جوان آدمی کو 15-20 سال سے
تھوڑا سا گول مول کرنا پڑتا ہے. ٹوپی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام یہ جائز ٹوپی ہے. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو, نقصان پہنچانے کے لیے ہو. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے ہو. یہ والی ٹوپی جائز ہے. ہمارے حضرت حج کرنے گئے, وہاں کسی نے دعوت کی زبردستی ہے, حضرت کو دیر ہو رہی تھی, کہیں پہنچنا تھا, وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو پھر حضرت نے وہ ان کو کہا کہ ہمیں کہیں اور